السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی، اسپیشلی وہ لوگ جو شروع سے ان سیشنز میں آ رہے ہیں اور وہ بہت زیادہ سوالات تھے، سوالات کی بھرمار تھی، اب کیسا لگ رہا ہے؟ آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے پرابلمس کو، مگر سولوشنز ہو نہیں پا رہے. بچے سے بات بھی کرتی ہوں تو مطلب اندر سیکیورٹی نہیں فیل ہوتی کہ مطلب لگتا ہے غلط ہوگا، مگر پھر شور نہیں ہوتی کہ اب صحیح کر رہی ہوں غلط کر رہی ہوں. ابھی تک مطلب یہ ہے. ٹھیک ہے. کیس کے ساتھ بیہیویئر بہت اچھا ہو گیا ہے اور پیشنس بھی انکریز ہو گیا ہے. آپ کو چیزوں کی بیٹر انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، ان کے پیٹرنز، ان کے سب چیزوں کی آپ کو سمجھ آ رہی تھی. اس پہ آپ کا بیہیویئر بہت بہتر ہو گیا ہے کہ آپ اس طرح سے نہیں ریئیکٹ کرتے بلکہ رسپونڈ کرتے ہیں. یعنی کچھ چیزیں بیس لائن کچھ بہتر ہوئی ہیں، لیکن جو مسئلے اٹکے ہوئے ہیں وہی اٹکے ہوئے ہیں. تھوڑا سا اپنا جو ہماری مدر کی طرف سے جو مسٹیکس ہوتی ہے وہ ریئلائز کرنا شروع کر دیا ہے کہ یہ جگہ ہم غلط کر رہے ہیں، جو کر رہے تھے چینجنگ مطلب کوشش کر رہے ہیں کہ آ جائے. آپ کو پتہ ہے پہلا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ ریئلائزیشن. اگر آپ کو صرف یعنی فرض کریں آپ نے غصہ بھی کر دیا نا، بچے کو کچھ ڈانٹ بھی دیا، ٹوک دیا، اور بعد میں آپ کو ریئلائز ہو گیا کہ اس طرح نہیں، اس طرح کرنا چاہیے تھا، تو یو ہیو کریٹڈ فار یور سیلف سکسیس. ہم تو اپنے آپ کو فیلئر کی فیلنگ دیتے ہیں نا اس وقت کہ میں نے کتنی زیادتی کی، غلط کیا، میں کتنی بری ماں ہوں. اور اسپیشلی اگر کوئی ٹریننگ سیشنز میں آتا ہو، کچھ سیکھ رہا ہو، تو پھر تو ہمیں اور برا لگتا ہے نا. ہم کہتے ہیں کیا فائدہ ہوا اتنا سیکھ کے. اور اگر آپ کے گھر والوں کو پتا ہو ماشاءاللہ کہ آپ کچھ سیکھ رہے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اور بڑا ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے. بس یہ سلو بہت پروسیس ہے، مطلب ہر چیزوں کو ہونے میں مطلب ٹائم لگتا ہے، لیکن یہ کہ ریزلٹس آنے اسٹارٹ ہوتے ہیں پھر وہ آپ کو مطلب سیٹسفیکشن. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سلو پروسیس ہے نا، تو جب تک آپ ایک مائل سٹون اچیو کرتے ہیں تو آپ کا بچہ جو ہوتا ہے نا وہ اگلی ایج گروپ میں چلا جاتا ہے. تو وہاں سے جب وہ نئی کلاس میں جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو ماں بھی نئی کلاس میں پروموٹ ہو کے جاتی ہے اور اب اس کو دوبارہ سے نیا کریکولم پڑھنا پڑتا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا پروسیس لائف لانگ چلنا ہے. جب تک آپ کے پاس یہ ڈیزگنیشن ہے نا، آپ اسے ریٹائر نہیں ہو سکتی نا. تو جب تک آپ کے پاس یہ ڈیزگنیشن ہے تو کیا ہوگا؟ یہ پروسیس چلے گا. اس لیے اس پروسیس کو بہت ایزی لینا ہے. مطلب یہ نہیں سوچنا کہ میں تھک گئی ہوں، یہ کب بس پورا ہو جائے گا اور میں سکون سے بیٹھ جاؤں. جیسے شادی شدہ زندگی کے لیے اگر آپ دیکھیں کہ ہمیں بچپن سے جو فیری ٹیلز پڑھائی جاتی ہیں، ہیپیلی ایور آفٹر، شادی کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے ایسے نہیں ہوتا. چیلنجز آتے ہیں، ان کو فیس کرنا پڑتا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ پیرنٹنگ میں بھی ہم سمجھتے ہیں، یا اکثر چاہے وہ کوئی سٹوریز ہیں یا کوئی ڈرامے ہیں، اس میں بس ایسی باتیں بتائی جاتی ہیں. یہ ہمارے گھروں میں بھی اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں کہ بس یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں، اپنے اون پہ ہو جائیں تو بس پھر مجھے سکون اور آرام آ جائے گا. لیکن ہم اپنی ماؤں کو دیکھ لیں اس وقت، وہ ابھی تک ہمارے لیے پریشان ہیں یا کوئی نہ کوئی چیلنج ہے جس سے وہ ڈیل کر رہی ہیں. تو وہ تو چلتا رہے گا سلسلہ. جب آپ یہ ایکسیپٹ کر لیں گے نا کہ دس از گوئنگ ٹو اسٹے ود می، پھر کیا ہوگا؟ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ فرسٹریٹ نہیں ہوں گے. جب فرسٹریٹ نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ اس لرننگ کو انجوائے کریں گے، ہر ایج کی لرننگ کو انجوائے کریں گے. پریشان بھی ہوں گے، بڑی بڑی پریشانیاں بھی آتی ہیں، لیکن پھر آپ اپنے آپ کو نا کیپیبل بنائیں گے اس کے لیے کہ اچھا یہ نیا چیلنج ہے نا، نیا کریکولم ہے، نیا سبجیکٹ ہے، پڑھا ہی نہیں ہوا پہلے. پھر آپ اپنے آپ کو لک ڈاؤن نہیں کریں گے کسی بھی معاملے میں. چلیں آج کا سیشن سٹارٹ کرتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہم 2-3 سیشن ابھی زیادہ فوکسڈ پیرنٹنگ پہ ہی کریں گے اور انشاءاللہ پھر ہم بچوں پہ جائیں گے، کیونکہ کچھ مدرز نے مجھے اس طرح پوچھا تھا کہ ہم بچوں کی بات کب کریں گے. تو میں نے ان سے کہا تھا فکر نہیں کریں، انشاءاللہ بچوں کی بات بھی آ ہی جائے گی جلد. تو آج کے سیشن میں ہم خاص طور پہ فوکس کریں گے پیرنٹنگ سٹائل پہ، اور وہ جو پیرنٹنگ سٹائل ہوتے ہیں ان کا پورے خاندان کے اوپر کیا امپیکٹ ہوتا ہے، کیونکہ یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے
یہ پیرنٹنگ سٹائل ہم میں سے کچھ لوگوں نے پڑھے بھی ہوتے ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ پریکٹیکلی جب ہم ان سینیریوز میں، ان سچویشن میں جاتے ہیں تو ہم ان کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے. تھوڑے سے بیسکس اگر ہم دیکھیں، مجھے ابھی تک یہ جو بیڈ پیرنٹنگ کی ہم بات کرتے ہیں نا، اس میں کوئی بھی ایک ایسا پیرنٹ نہیں نظر آیا جو یہ کہے کہ میں نے اگر تھپڑ بھی لگایا ہے نا، میں بچے پہ اگر چیخی بھی ہوں نا، اور میں نے اگر کوئی زیادتی بھی کی ہے نا پڑھاتے وقت، کھانا کھلاتے وقت، میں نے اس لیے کیا ہے کہ میرا بچہ ٹرامیٹائز ہو جائے، اس کا کوئی نفسیاتی مسئلہ ہو جائے، وہ فیل ہو جائے اور اس کی طبیعت خراب ہو جائے، اس لیے کیا کبھی بیٹرمنٹ کے لیے. ہمیشہ پیرنٹس جو بھی فیصلہ کرتے ہیں اس میں وہ غلطیاں بہت بڑی بڑی کر جاتے ہیں، لیکن وہ بچے کی بیٹرمنٹ کے لیے کرتے ہیں. ایون اسکول انوائرمنٹ میں بھی جب ہم کہتے ہیں کہ ٹیچر نے جان کے یہ کیا یا اس طریقے سے کوئی بات کی، ٹیچر بھی بچے کی بیٹرمنٹ کے لیے فیصلہ کرتی ہے. مجھے خود یاد ہے کہ میرا بیٹا آئی تھنک اے لیول میں شاید تھا، تو ان کا جو ماکس ہو رہے تھے نا، تو ٹیچرز ہمیشہ کہتے ہیں کہ شروع میں آپ اپنا وہ لکھیں، نام لکھیں اور ساری. اس نے کہا میں اینڈ میں لکھ لوں گا. اس نے نہیں لکھا، اور اینڈ میں پیپر جب پکڑا دیا تو اسے یاد آیا کہ میں نے نام نہیں لکھا، اور پوری کلاس میں سے وہی تھا، اور اس نے فوراً ٹیچر کے پاس گیا اور ٹیچر کو کہا کہ ٹیچر میں نام نہیں لکھا، یا تو مجھے ابھی آپ دے دیں یا وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ میرا ہی پیپر ہوگا. ٹیچر نے کتنے نمبر دیے اسے؟ فیل کیا. اور ٹیچر نے کہا کہ اگر میں آپ کو فیل نہیں کروں گی نا تو فار لائف یو ول ناٹ لرن دس. اور میں نے کیا کیا ایز اے پیرنٹ؟ نہیں، میں نے کچھ بھی نہیں کہا. نہ میں نے یہ کہا بہت اچھا ہوا تمہارے ساتھ، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، یہ بھی نہیں کہا. میں نے اس کو کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، اٹس اوکے. میں نے اس کی فیلنگس کو ویلیڈیٹ کیا. جب اس نے آ کے مجھے بتایا کہ آج میں بہت اپسیٹ ہوں، تو میں نے اس کو کہا کہ ہاں واقعی آئی ایم شیور یو وڈ بی اپسیٹ. یہ اپسیٹ ہونے والی بات ہے، اور ہم سے واقعی کئی دفعہ ایسے بلنڈرز، ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن دیٹس اوکے. اگر آپ کی ٹیچر نے یہ فیصلہ کیا ہے تو اس میں کوئی بہتری ہی ہوگی. اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ ماکس تھے، اور آپ کو تو پتہ ہے نا کہ یو آر اے گڈ پرفارمر. آپ کو انشاءاللہ آگے فائنل ایگزامس کے لیے فائدہ ہوگا. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ یعنی وہ اب پروفیشنل لائف میں آ کر بھی وہ جو اس طرح کی بیسکس ہیں وہ ان کے بارے میں اتنا کوشش ہے. وہ ایک ایکسپیرینس نے اس کو سکھا دیا. دوسرا، جب میں نے اس کو ویلیڈیٹ کر دیا اس وقت، تو اس سے کیا فائدہ ہوا؟ اس کے اندر ریبیلین نہیں آیا، ٹھہراؤ آ گیا. اس کو یہ لگا کہ ماں کو سمجھ آ رہی ہے کہ میں کتنا غم زدہ ہوں. اور میں ٹیچر کے پاس جب نہیں گئی کہ دیکھیں لگا دیں نمبر، ایسی کون سی بات ہے، میں پرنسپل کے پاس جاؤں اور دیکھیں میرے بیٹے کا دل ٹوٹ جائے گا. اور اتنا تو آپ کو احساس کرنا چاہیے. اگر میں یہ نہیں کیا تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ بچے کو سمجھ آ گئی کہ ماں کبھی بھی رانگ میں میرے ساتھ نہیں ہوگی. ہاں، انیبلنگ نہیں میں کروں گی، غلط کام کے لیے میں نہیں جاؤں گی. میں ٹیچر کی ڈومین میں تب اثر انداز ہوں گی جب مجھے لگے گا واقعی زیادتی ہے. یہ زیادتی نہیں ہے، ٹیچر نے رول بتایا تھا. تو بچے کو لرن کرنے دیں نا، اور اس کو ٹونٹ بھی نہ کریں، اس کے ساتھ ٹارچر بھی نہ اس کے لیے ڈالیں، اس کے لیے کمفرٹ زون بنے، لیکن اس کو اپنے طریقے سے سیکھنے دیں. مشکل ہوتا ہے، میرا بھی دل ٹوٹ رہا تھا کہ ہائی میرے بچے نے اتنا اچھا پیپر کیا، یہ نہ اس کا موریل ڈاؤن ہو جائے کہ وہ فائنل ایگزام میں بھی اچھا پرفارم نہ کر سکے. لیکن پھر اس کو سیٹل کرنے کا طریقہ آنا چاہیے. تو میجورٹی پیرنٹس، 99% آف پیرنٹس جو ہیں، دے وانٹ ٹو بی گڈ پیرنٹس، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جو کہ ہمیں بیڈ پیرنٹ بنائیں، چاہے ہمارے اندر وہ کیپیبلٹی ہے یا نہیں ہے. اب دیکھیں، جو شخص ڈاکٹر نہیں بن سکتا وہ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتا ہے. وہ کہتے ہیں میں نہیں خود پڑھ سکا تو میں چاہتا ہوں میرا بچہ ڈاکٹر بن جائے. جو حفظ نہیں کر سکا وہ کہتا ہے میرا بڑا دل تھا، میری بڑی خواہش تھی، چلو میں نہیں کر سکی یا مجھے بعد میں احساس ہوا تو میں کہتی ہوں میرا جو بچہ لائق بچہ ہے وہ حفظ کر لے. اچھا، ہم اپنے بچوں کو بہت سی جو ان کی خواہشات پوری کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں اپنے بچپن یاد آتے ہیں کہ ہمارا بچپن میں یہ دل چاہتا تھا، ہمیں وہ نہیں ملا، چلو ہم اپنے بچوں کو دے دیں. تو پیرنٹس ہمیشہ بچوں کا بھلا ہی چاہ رہے ہوتے ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ پیرنٹس کو یہ نہیں سمجھ آتی ویئر ٹو اسٹرائک دا بیلنس، یعنی کہاں پر
محبت نچھاور کرنی ہے, کہاں پر کوئی لمٹ لگانی ہے جو ان کی بہتری کے لیے ہو. اور اس کو جاننے کے لیے اور سمجھنے کے لیے آپ کو پیرنٹنگ سٹائلز کو سمجھنا ہوگا. پہلے تو آپ یہ آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ آپ کا کون سا پیرنٹنگ سٹائل ہے, اور پھر اس کے بعد آپ اس پیرنٹنگ سٹائل کو بارے میں سوچتے ہوئے دیکھیں گے کہ اگر میرا پیرنٹنگ سٹائل اپروپریٹ نہیں ہے تو صحیح والا پیرنٹنگ سٹائل کون سا ہوتا ہے اور مجھے اس تک کیسے پہنچنا ہے. وہ آپ اپنے آپ کو پھر مختلف سچویشنز کے ذریعے وہاں تک پہنچائیں گے. پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم کلی طور پہ کسی ایک پیرنٹنگ سٹائل میں نہیں ہوتے. ایک تو ہماری اپنی پرسنالٹی ہوتی ہے, ہمارے اپنے تجربات ہوتے ہیں بچپن سے لے کر جوانی تک, ہمارے اپنے سکلز ہوتے ہیں, پھر ہمارے بچوں کے الگ الگ ٹیمپرامنٹس, مزاج, ہمارے گھر کے ڈائنامکس, وہ سب اثر انداز ہوتے ہیں. آئسولیشن میں نہیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, اور اس وجہ سے بھی ہمارا پیرنٹنگ سٹائل افیکٹ ہوتا ہے. یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ کسی ایک سچویشن میں آپ کا ایک سٹائل ہو, کسی دوسری میں ڈفرینٹ ہو. یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ کسی ایک بچے کے ساتھ ایک سٹائل ہو, کسی دوسرے کے ساتھ دوسرا ہو. تو آپ نے اس چیز کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے. یہ یاد رکھیے گا کہ ہم اپنے دماغ کو جتنی کلیئرٹی دیتے ہیں نا, اتنا زیادہ ہم اچھے طریقے سے پھر فیصلے کر سکتے ہیں. جب ہمارا دماغ کنفیوز ہو جاتا ہے نا, یہاں میں کر رہی ہوں, وہاں کیوں نہیں کر رہی, یہ ہو رہا ہے, وہاں کیوں نہیں ہو رہا, اس بچے کو میں کر پا رہی ہوں تو دوسرا بچہ کیوں نہیں کر رہا, وہاں پر پھر ہماری ڈیسیجن میکنگ شیکی ہو جاتی ہے. پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں, پھر ہم سوچتے ہیں جو میں فیصلے کر رہی ہوں وہ شاید درست نہیں. جیسے دیکھیں نا, اگر آپ کے 2-3 بچے ہیں اور آپ کے 1-2 بچوں نے بہت اچھی طرح نماز پڑھنی شروع کر دی اور اس نے بہت اچھی طرح دین کو اڈاپٹ کر لیا, بہت انہوں نے اس میں آپ کے لیے ایک ٹھنڈک, آنکھوں کی ٹھنڈک بن گیا آپ کی. لیکن اب 1-2 بچے ایسے ہیں, یا یوزلی ایک بچہ ہوتا ہے جو نہیں کر رہا. ہر گھر میں ایک نہ ایک بچہ ایسا ہوتا ہے جو ریبیل کر رہا ہے. تو ماں پریشان ہو جاتی ہے. ماں سوچتی ہے کہ پتہ نہیں مجھے یہ کرنا بھی چاہیے کہ نہیں, پتہ نہیں میرا کوئی قصور ہے, میں نہیں کر سکی. وہ اپنے اوپر ہی نا ہر چیز کو لیتی ہے, یا کبھی کہتی ہے کہ یہ بچہ عجیب سا ہے, یہ کیوں نہیں کر رہا, باقی کر رہے ہیں. تو آپ اپنے آپ کو کلیئرٹی دیتے ہیں کہ ہر بچہ ڈفرینٹ ہے, ہر سچویشن ڈفرینٹ ہے. یہ بہت کامن سوال کیا جاتا ہے کہ جی وہ ایک ہی گھر میں سب بہن بھائی ہیں, یہ ڈفرینٹ کیوں ہیں؟ نہیں, وہ سب ڈفرینٹ ہیں, ہر ایک کا ماحول فرق ہے. جب ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ماحول ہم نے ایک ہی دیا, ماحول ایک نہیں دیا. پہلے بچے کی دفعہ آپ کا ایکسپیرینس ڈفرینٹ ہے, آپ ابھی بلکہ ان ایکسپیرینسڈ ہیں, آپ خود ینگ ہیں, آپ سیکھ رہے ہیں. دوسرے بچے کی دفعہ ڈائنامکس اس بچے کے لیے بھی بدل گئے ہیں, آپ کا بھی تجربہ بدل چکا ہے. تیسرے بچے کی دفعہ ایک اور ڈائنامک ہے, آپ کی میچورٹی لیول بھی ڈفرینٹ ہو رہی ہے. پھر یہ بچے جس طرح آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں, پلس یہ جب اسکول میں جاتے ہیں ان کو ڈفرینٹ ماحول ملتا ہے, پھر ان کی پرسنالٹیز ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو آپ یہ سمجھیں کہ ہر بچہ ایک اپنا پیکیج ہے. تو کمبینیشن ہے ہمارے پاس مختلف سٹائلز کی. اور سٹائل میں وہی جو بات ہے کہ ہر سٹائل میں کچھ اسٹرینتھ بھی ہوگی, کچھ ویکنس بھی ہوگی. ایک تو ہم کہہ دیں گے نا کہ یہ جی آئیڈیل سٹائل ہے, یہ سٹائل جب پیرنٹنگ میں آتا ہے تو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. لیکن کبھی کبھار کوئی دوسرا سٹائل جو ہوتا ہے اس میں بھی کوئی ایسی اسٹرینتھ ہوتی ہے جس کو اٹھا کے استعمال کیا جا سکتا ہے, یا ایسی کوئی ویکنس ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرا تو جو پیرنٹنگ سٹائل ہے اس میں بہت ساری ویکنسز ہیں, وہ بچے کو خراب کر رہی ہیں, تو پھر آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ اس میں سے جو ویکنسز ہیں ان کو چھوڑتے جانا ہوتا ہے, اور جو اس کی اسٹرینتھ ہے اس کو اڈاپٹ کرتے جانا ہوتا ہے. پیرنٹنگ سٹائل جو ہوتے ہیں ہمارے اندر, یہ پیرنٹنگ سٹائل کہاں سے ڈیولپ ہوتے ہیں, کون کون سے انفلوئنسرز ہیں جو ہمیں ایک یہ مائنڈ سیٹ دیتے ہیں کہ یہ پیرنٹنگ سٹائل آپ اڈاپٹ کریں. سب سے پہلے تو ہمارے والدین نے ہماری کیسے تربیت کی. کچھ لوگ اسی میں سے سکسیس نکالتے ہیں, کچھ لوگ اسی میں سے فیلئر نکالتے ہیں. مثلا جی میرے ماں باپ نے سختی کی اور میں بہت اچھا میں نے پرفارم کیا تو میں نے بھی سختی کرنی ہے. سختی کے بغیر بچے نہیں پلتے. میرے ماں باپ نے سختی کی اور اس سے میرا بہت دل ٹوٹا, میری سیلف اسٹیم بہت لو ہوئی, میں نے نہیں اپنے بچوں پہ سختی کرنی. یہ اب آپ کی اپنی پرسیپشن ہے جو ڈیولپ ہو رہی ہے اوور دا ایئرز کہ مجھے اس چیز کی اجازت ملی, مجھے اس چیز کی اجازت نہیں ملی, میں نے یہ کرنا ہے, میں نے یہ نہیں کرنا. میں ابھی تک بہت سی ایسی سختیاں اپنے بچوں پہ کرتی ہوں, اینڈ آئی ایم ووکل اباؤٹ اٹ, جو کہ میرے والدین نے کی, اور اس وقت میں روتی بھی تھی اس پہ. میں ان کو یہ بھی کہتی تھی کہ میں کبھی بھی اپنے بچوں کے ساتھ ایسے نہیں کروں گی, لیکن میں وہی کر رہی ہوں.
اور کچھ جگہوں پہ جو میرے والدین نے کیا تو میں وہ نہیں کر رہی. وہاں پر میں نے ان کو ایک اور چیز کی الاؤنس دے دی ہے, ان کو میں نے آسان راستہ دے دیا ہے کہ ٹھیک ہے تم لوگ یہ اس طرح کرنا چاہتے ہو ایسے کر لو. ٹھیک ہے, فرق ہو جاتا ہے نا, آپ کے پاس بہت سارے ایکسپیرینسز آتے ہیں جو آپ کو سکھاتے ہیں. پھر یہ کہ آپ کا جو پیرنٹنگ سٹائل ہوتا ہے وہ آپ کا جو فیملی سٹرکچر ہے اس پہ بھی بہت ڈپینڈنٹ ہوتا ہے. مثلاً آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہے ہیں, آپ الگ سے رہ رہے ہیں, آپ کی اپنی نیوکلیئر فیملی ہے. اچھا, آج کل آپ دیکھیں کہ سنگل پیرنٹ بہت سارے ہیں فیملیز, یا یہ کہ اسٹیپ فیملیز ہیں. بہت سارے لوگوں کی دوبارہ شادی ہوئی بھی ہے, اب ان کے اپنے بچے بھی ہیں, ان کے اسٹیپ کڈس بھی ہیں, اس سے بھی بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے. بہت سی مدرز آتی ہیں میرے پاس ایسے سوالوں کے ساتھ کہ اگر میری دوبارہ شادی ہوئی ہے تو اب میرے بچے بھی ہیں اور میرے ہسبینڈ کے بھی بچے ہیں, اب ان دونوں کو کیسے ان کے ڈائنامکس کو ہینڈل کرنا ہے. اس طرح کے چیلنجز جو ہیں ان کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. پھر یہ کہ پیرنٹس ورکنگ ہیں, دونوں ورکنگ ہیں, اس میں بھی آپ کا پیرنٹنگ سٹائل جو ہے وہ افیکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر آپ کے بیک گراؤنڈز کیا ہیں, مطلب کلچرل بیک گراؤنڈز آپ کے جو ہوتے ہیں وہ بھی انفلوئنس کرتے ہیں. خاندان کتنا آپ کو وہ کرتا ہے, لے کر چلتا ہے, خاندانی ویلیوز کچھ جو ہمیں کیری کرنی ہوتی ہیں, ہمیں کچھ نارم سکھا دیے جاتے ہیں. پھر ہمارا اپنا اسکل لیول کتنا ہے, یعنی کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ بچپن سے جوانی تک اور ان سارے پروسیسز میں آپ نے بہت ساری چیزیں صحیح نہیں سیکھی, لیکن اب آپ نے اپنے آپ کو اسکلفل بنایا. جیسے یہ ہمارے سیشنز ہیں, اب اس میں مدرز آ رہی ہیں, سیکھ رہی ہیں. اب جو چیزیں تو آپ نے بچپن سے اب تک کیری کی ہیں اور وہ بہت اچھی ہیں تو آپ اپنے آپ کو شاباش دیتے ہیں, آپ ان چیزوں کو آگے بڑھاتے ہیں. اور جو چیزیں آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ پرابلمیٹک ہیں یا یہ میں نے جو کر رہی ہوں درست طریقہ نہیں ہے, چاہے میں نے بچپن سے سیکھا ہے, تو پھر آپ ان کو ٹھیک کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ کے سکلز کیسے ہیں اپنے, سیکھے بغیر بھی پہلے سے, کچھ لوگوں کے ان بورن سکلز کئی بڑے اچھے ہوتے ہیں, آپ نے ویسے فردر لرننگ کیسے کی ہے اور آپ اپنے نالج کو کیسے بڑھاتے ہیں. تو اب ہم ڈفرینٹ سٹائل دیکھ لیتے ہیں. ایک ہوتا ہے ہمارے پاس اتھارٹیرین سٹائل. یہ آپ کو نیٹ پہ بھی آپ جائیں گے, گوگل کریں گے, میں چاہوں گی کہ اس ویک میں آپ پڑھیں کافی زیادہ, آپ کو یوٹیوب پہ بھی ویڈیوز بھی مل جائیں گے, اس پہ بہت سے آئیڈیاز آپ کو ملیں گے, بہت سے طریقوں سے لوگوں نے ان کو ایکسپلین کیا ہوا ہے. تو اتھارٹیرین سٹائل جو ہے یہ کیسا سٹائل ہوتا ہے, یہ ایک ٹریڈیشنل سٹائل ہے پیرنٹنگ کا. ٹریڈیشنل سٹائل کون سا ہوتا ہے؟ پیرنٹس ڈومینیٹ کرتے ہیں, پیرنٹس پاور میں ہیں, پیرنٹس جو ہوتے ہیں والدین جو ہیں وہ بچوں کے لیے فیصلہ کر رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جی جو وقت ہم بتا رہے ہیں, مثلاً ناشتے کی ٹیبل پہ بھی سب بیٹھے ہوں اور کھانے کی ٹیبل پہ بھی سب بیٹھے ہوں, اور اس وقت سو جائیں اور اس وقت اٹھیں اور اس کی اجازت سے سارے کام ہوں. اور بچوں کو تابع داری سکھائی جاتی ہے, بچوں کو بہت عزت کے معیار سکھائے جاتے ہیں کہ آپ نے سلام کرنا ہے اور آپ نے اس طرح بڑوں کے سامنے بیٹھنا ہے. وہ بہت زیادہ بلیو کرتے ہیں کہ جو ہائرارکی ہوتی ہے نا, ہائرارکی کیا ہے کہ جو ابا کہیں گے وہی ہوگا, اور اگر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو جی جو بھی دادا فیصلہ کریں گے وہی ہوگا, چاہے وہ اسکول میں ڈالنا ہے یا کوئی کھانا کھانا ہے یا کوئی کپڑے ہیں, بجٹنگ ہے, ایوری تھنگ از ڈیسائیڈیڈ. اور پھر اس کے بعد فادر ہیں, پھر ماں ہیں, اب بچے تو ان کو بس بتا دیا جاتا ہے کہ بیٹا آپ نے یہ کام کرنے ہیں, آپ کا اس میں کوئی رول نہیں ہے. اس میں زیادہ تر جو سکھانا ہوتا ہے بچوں کی جو تربیت ہوتی ہے وہ ایکسٹرنل کنٹرول سے آتی ہے. ایکسٹرنل کنٹرول کیا ہوتا ہے, بچوں کی تھاٹ پروسیس نہیں اتنی ڈیولپ کی جاتی, بچوں کو بس بتا دیا جاتا ہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا. اور اگر بچہ پوچھتا ہے کیوں, تو پھر ہم کیا کہتے ہیں اس پہ, میں نے کیا کہا ہے, سوال نہیں کرتے, بدتمیزی ہوتی ہے. جسٹ ڈو وٹ آئی ایم ٹیلنگ یو ٹو ڈو, جو میں بول رہی ہوں بس وہ کرو. جواب دے رہے ہو آگے سے, جواب نہیں دیتے. اس میں مار پیٹ بھی ہوتی ہے, اور اس میں بلیو کیا جاتا ہے کہ مارنا پیٹنا ڈسپلن کا حصہ ہے. مجھے ابھی بھی والدین ملتے ہیں, ایسی مائیں ملتی ہیں جو بہت فخر سے بتاتی ہیں. ابھی پچھلے دنوں مجھے ایک مدر نے بہت فخر سے بتایا اپنی کسی فیملی ممبر کے بارے میں, اس کی اماں نے اس کو خوب لگائی ہیں,
خوب مارا ہے اور مشورہ کر کے مارا ہے. یعنی آج کے دور میں کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ دس از ناٹ پاسبل، لیکن یہ ہو رہا ہے. ایسے جو پیرنٹس ہوتے ہیں جب بچوں کے اسکول میں بھی جاتے ہیں تو ٹیچر کو بھی الاؤ کرتے ہیں، کہتے ہیں جی اس کو ذرا اس کے ساتھ سختی کریں، اس کو مار دیا کریں، لگایا کریں. میرے پاس ایک فیملی آئی تھی اور ان کا بچہ اسی طرح حفظ کر رہا تھا اور وہ بہت ڈسٹرب تھا، بچہ بھی مدر بھی. تو مدر لائن تھی اس بچے کو کہ نہیں آپ اسے چیک کریں، اس کا مسئلہ کیا، یہ پڑھ نہیں رہا. تو مدر نے ظاہر ہے کافی لمبی چوڑی لسٹ بتائی کہ وہ بہت پریشان تھیں اور ظاہر ہے وہ اس کے لیے کنسرن تھیں. لیکن بچے نے کہا کہ ایک تو میرے جو مدرسہ جہاں میں جاتا ہوں وہاں پہ ٹیچر مارتے ہیں، اور میری مدر بھی کئی دفعہ ان کو پائپ دے دیتی ہیں اور کہتی ہیں یہ رکھ لیں، اگر یہ نہ پڑے تو اس کو اس سے مار دیا کریں. اور وہ مدر کے لیے نارمل سی بات تھی. ٹھیک ہے، ہم اس ماں کو بری ماں نہیں کہیں گے، اس کو نہیں پتا نا کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے. اس کے نزدیک وہ نارمل سی چیز تھی جو وہ کر رہی تھی، کیونکہ وہ ان کا ایک سٹائل وہ ڈیولپ ہوا تھا. اور بچے جو ہوتے ہیں یہ ایسے ریلیشن شپ میں جب ہوتے ہیں تو وہ اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ کا اپنے پیرنٹس کے ساتھ کیا تعلقات، کیسے تعلقات ہیں، تو ان کو کوئی وارمتھ، محبت، اپنائیت نہیں محسوس ہوتی. ہمیں کئی دفعہ لگتا ہے کہ ایسے ماں باپ کہاں ہوں گے، یہ تو پچھلے جو ہم بچپن میں تھے تو ہمارے گھروں میں یہ ایسا تھا، ہم ایسے بچے تھے. ہم اس وقت یہ بات کرتے ہیں کہ جی آج کل کے تو بچوں کو بہت آزادی ہے، ہمارے پہ اتنی سختی ہوتی تھی اور ہم نے اس طرح رہے اور مطلب ہم نے یہ سب کچھ سہا. لیکن آج کل بھی ہیں بہت سی فیملیز ایسی ہیں جو اسی پیٹرن پہ اپنے بچوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، اور وہ دے آر ویری پراؤڈ آف دس. بہت فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اور ہم سختی کرتے ہیں. میں بھی کل ہی ایک مدر سے بات کر رہی تھی اور ان کی ٹین ایج بیٹی ہے اور ان کے آپس میں بہت چیلنجز تھے. اور جب میں نے ان دونوں سے یہ بات کی کہ آپ دونوں کو رسپیکٹ سیکھنی ہے کہ آپس میں رسپیکٹفل ہو کر کیسے بات کرتے ہیں، اور جب میں نے اس پہ کہا کہ رسپیکٹ کے لیے آپ دونوں کو محبت کا اظہار کرنا پڑے گا، اس بچی کو میں نے کہا جب آپ صبح اٹھیں تو اپنی مدر کے پاس آئیں اور ان کا حال چال پوچھیں. اور ماں کو میں نے کہا کہ آپ بچی کو گلے لگائیں، پیار کریں. تو کیا خیال ہے کیا انہوں نے کہا؟ مدر بھی ریڈی نہیں تھی اور بیٹی بھی ریڈی نہیں تھی. بیٹی نے کہا کہ میں پسند نہیں کرتی کہ کوئی مجھے ہگ کرے. یہ کون نہیں پسند کرتا؟ کتنا اچھا لگتا ہے اگر ماں گلے لگاتی ہے، کتنا اچھا لگتا ہے. بہن، فرینڈ، اتنی اچھی فیلنگ آتی ہے جب کسی سے آپ گلے ملتے ہیں. جس کو نہیں اچھا لگ رہا اس کا کیا مطلب ہے؟ تعلق نہیں ایک تو اچھا، دوسرا اس انسان کی اپنی سیلف اسٹیم بہت لو ہے، اس کا اپنے ساتھ تعلق اچھا نہیں ہے. نہیں تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہم اس چیز کو اپریشیٹ نہ کر سکیں. اس میں انڈر لائن یہ بات ہوتی ہے کہ پیرنٹ کو یہ لگتا ہے آئی نو ایوری تھنگ، مجھے سب کچھ پتا ہے، مجھے نہ بتاؤ. ہمیں سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ والدین ہی رولز بناتے ہیں. بچوں کو بتا دیا جاتا ہے کہ سوال جواب آپ نہیں کریں گے، کوئی نیگوسیشن نہیں ہوگی، جو بس بتا دیا گیا ایسے ہی ہوگا. یہ اس طرح کھانا ہے، یہ اس طرح پینا ہے، یہ اس طرح رہنا ہے. جب بچہ اگر پوچھ لیتا ہے کہ مجھے کیوں کرنا ہے، وائی شوڈ آئی ڈو اٹ، تو پیرنٹس کہتے ہیں بیکاز آئی سیڈ سو، بیکاز میں نے کہا ہے. تو اس میں اوور آل کیا ہوتا ہے؟ محبت کی کمی ہے، لمٹس بہت زیادہ ہیں، اور آرڈر دیا جاتا ہے. یہ کون سا سٹائل ہے؟ اتھارٹیرین سٹائل ہے. اتھارٹی کے ساتھ اپروچ کیا جاتا ہے. اور ہمارے جو پہلے والدین ہیں یا ابھی بھی جو والدین کچھ ایسے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو مطلب میرے ابا نے بھی یہی کیا، یا ہمارے تو خاندان میں ہمیشہ سختی کی جاتی ہے، اینڈ لک ہم کتنی اچھی پروڈکٹ نکلے ہیں. ہاں مطلب کچھ چیزوں میں آپ کو بہت فائدہ بھی ہوتا ہے اس کا، جب آپ کے اوپر لمٹس لگتی ہیں تو جتنے فتنے آپ ان سے بچ جاتے ہیں، آپ غلط کام نہیں کرتے. پچھلی نسل نے یہی کیا، لیکن بہت سے ایریاز ویک بھی رہ جاتے ہیں. آپ کی سیلف اسٹیم کرش ہو جاتی ہے. آپ کو جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بھی آزادی دی ہے اور ایک نفسیاتی طور پہ بھی تھوڑی آزادی ملنی چاہیے، وہ نہیں مل پاتی. آپ کے تعلقات نہیں ڈیولپ ہوتے. آپ ان کو ایک سطحی لیول پہ تو ماں باپ مانتے ہیں اور ان کا خیال رکھتے ہیں، لیکن اینڈ تک آپ کو یہ رہتا ہے کہ بھی میرا وہ ریلیشن شپ نہیں ہے جو ہونا چاہیے. پاور آف ڈیسیژن نہیں آتی.
وہ چوائس جب انہیں ملتی ہے تو وہ بھی اتھارٹی کا ویٹ کرتے ہیں, کوئی بتائے گا پھر ہم کریں گے. بالکل ایسے ہی ہے. یہ تو بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. وہ فیصلے نہیں کر سکتے, وہ دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ رہتے ہیں ہر بات میں, اور پھر وہ جو فیصلے کرتے بھی ہیں اس میں غلطیاں بہت زیادہ کرتے ہیں.